یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ ملک کا پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کا سب سے مشکل ٹائم ہے۔ مشکل ٹائم کیوں ہے؟ کبھی بھی پاکستان میں کسی گورنمنٹ کو اتنے ڈیفیسٹس کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کوئی بھی گورنمنٹ نہیں آئی جو ایئر لائن سے لے کے بجلی سے لے کے گیس سے لے کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، فسکل ڈیفیسٹ، کبھی اتنے بڑے ڈیفیسٹ کسی گورنمنٹ نے نہیں فیس کیے۔ تو مشکل وقت ہے، لیکن میں اپنے اوورسیز پاکستانیز کو خاص طور پہ، کیونکہ وہ زیادہ تکلیف رکھتے ہیں، زیادہ تر ساری تحریک انصاف کے ہیں، میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مجھے یہ 5 مہینے میں نے پاکستان کو دیکھا ہے اندر سے، کبھی پہلے تو ہم باہر سے دیکھتے تھے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ادارے میں کیا ہو رہا ہے، ہم تو ایک آؤٹ سائڈرز تھے، انفارمیشن بھی غلط ملتی تھی۔ اندر آ کے جو ہمیں پتہ چلا ہے، میں آپ کو یہ کہوں کہ حالات تو برے ہیں، کبھی بھی میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ اتنے برے اداروں کے حالات ہوں گے، لیکن میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ میں نے کبھی ریئلائز نہیں کیا کہ ہمارے ملک کا ایکچولی کتنا زیادہ پوٹینشل ہے۔ اللہ نے اس ملک کو کیا کیا دیا ہے۔ یہ جو ہمیں باہر گئے ہیں، دیکھیں جب گورنمنٹ ملی تو ایک تھا نا کہ یا سیدھا IMF کے پاس چلے جاتے، ملک تو بینکرپٹ تھا، اور یا پھر ہم کوشش کرتے کہ اپنے فرینڈلی ممالک سے اتنے پیسے لیتے تاکہ ہم گزارا کر لیں۔ IMF کی شروع میں کنڈیشنالٹیز بہت مشکل تھی، اور ہمارے لیے تو آسان راستہ تھا، ساری گورنمنٹس یہ کرتی ہیں، آتی ساتھ ہی IMF کے پاس چلی جاتی ہیں، آسان راستہ تھا۔ لیکن جو بھی تکلیف رکھتا ہے ہمارے عوام کی، لوگوں کی، عام آدمی کی، لوگوں کو نے بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا تھا۔ مہنگائی آنی تھی، ابھی حالات برے ہیں، لیکن جو حالات تب آنے تھے، جو وہ تب کنڈیشنالٹیز تھی، تو ہم نے اس لیے کوشش کی کہ ہم اور ملک سے اپنی ذرا اسٹیبلائزیشن کریں۔ وہ جو فیصل بیلنس آف پیمنٹس کرائسس ابھی بہتر ہو گیا، ختم نہیں ہوا، ختم ہوگا، اس کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ ہے۔ جو آپ اوورسیز پاکستانیز کے لیے سمپلی میں پہلے یہ کہہ دوں، ملک میں جتنا پوٹینشل ہے، یہ ملک انشاءاللہ جس طرح 60s میں ایک دم سب سے آگے جا رہا تھا، جب ہم سکولوں میں تھے تو پاکستان کے اوپر کانفیڈنس تھا۔ آپ ہمارا ہیڈ آف اسٹیٹ باہر جاتا تھا، اس کی آپ ٹریٹمنٹ دیکھیں کیسے کرتے تھے، یعنی ایک عزت تھی ملک کی، اور اس میں جو کانفیڈنس تھا اور جس طرح یہ ملک آگے جا رہا تھا، یہ صرف اور صرف مس مینجمنٹ سے اور بعد میں پھر کرپشن سے، انکمپٹنس سے آج ہمارے یہ حالات ہیں۔ لیکن میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم نے ایگریکلچر، ہم نے صرف اس کے اندر ماڈرن ٹیکنیکس لے آئے، اور سب سے تیزی سے ایگریکلچر چینج ہوگا، کیونکہ وہی ہندوستان میں کھیت ہے، پنجاب کے اس طرف اس کی دگنی ییلڈ ہے پاکستان سے، سو صرف پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے، تھوڑی ٹیکنالوجی لے کے آنی ہے، جو ہماری چائنا سے بات چیت چلی ہے، تو ایک دم ایگریکلچر میں فرق پڑے گا۔ ہماری جو آپ حیران ہوں گے کہ صرف ٹورزم کی میں بات کر رہا ہوں، ترکی میں 42 ارب ڈالر کی ٹورزم ہے، ملیشیا میں 22 ارب ڈالر کی ٹورزم ہے، پاکستان میں ریلیجس ٹورزم، صوفیزم، بدھزم، ہندوازم، سکھزم، ان ساروں کے ایسی جگہیں ہیں جدھر ہم لوگ آنا چاہتے ہیں، پاکستان میں باہر سے آنا چاہتے ہیں، دنیا سے آنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس بیسٹ ماؤنٹن ٹورزم ہے، جو آپ نے تھوڑی سی یہاں دیکھی ہے، یہ آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ اللہ نے کتنی خوبصورتی دی ہے اس ملک پہ۔ پہلی دفعہ فوربس کے اندر مینشن کیا گیا ہے جو پاکستان کی ماؤنٹن ٹورزم ہے، آدھی جو دنیا کی 24,000 فیٹ سے زیادہ پیکس ہیں دنیا کی، آدھی پاکستان میں ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا، ہمارا ناردرن ایریا سوئٹزرلینڈ سے دگنا ہے، سوئٹزرلینڈ کی ٹورزم دیکھ لیں۔ تو پاکستان کی ماؤنٹن ٹورزم، پاکستان کی ریلیجس ٹورزم، ہماری سارا جو مکران کوسٹ ہے، یہ ورجن ٹیریٹری ہے، بیچ کے لیے ریزورٹس بن ہیں، اور پھر ہماری ہسٹوریکل ٹورزم۔ پشاور دنیا کا سب سے پرانا لیونگ سٹی ہے، 2500 سال پرانا ہے پشاور،
لاہور اینشنٹ سٹی ہے، ملتان، تو موہنجو دارو، پاکستان کے پاس جو ورائٹی ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے. تو ہم نے صرف اس ملک میں جو اب ہم نے کیا ہے، ویزا رجیم کھول دیا، پہلی دفعہ پاکستان کو کھول دیا دنیا کے لیے. یہ پہلے اتنا مشکل تھا کسی کا ٹورسٹ کا پاکستان آنا، بلکہ ہم نے ٹورزم کے لیے مشکلات کھڑی کی ہوئی تھی کہ وہ نہ آئیں کسی طرح پاکستان. آج آپ دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ صرف ہم ٹورزم سے یہ اپنا جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا، انشاءاللہ یہ پورا کر لیں گے. اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارے ساتھ چائنا کے ساتھ اسپیشل اکنامک زونز، جو باہر سے انویسٹرز کا انٹرسٹ ہے آج پاکستان میں، دنیا میں یہ ہمارا کوئی اتنا کمال نہیں ہے جو اتنے زیادہ انویسٹرز نے ایک دم پاکستان میں آنے کا سوچا ہے. پاکستان انویسٹرز کے لیے بہت ورجن ٹیریٹری ہے. ہماری جو لوکیشن ہے، جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہی بڑی یونیک ہے. ہمارا جو پاپولیشن ہے، ہمارے پاس 12 کروڑ پاکستانی 30-35 سال سے کم ہے. یہ دنیا ایسے دیکھتی ہے پاکستان کو. یہ فیوچر ایک انویسٹمنٹ کا ڈیسٹینیشن ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ صرف ہم نے اپنی گورننس کے اوپر زور لگا رہے ہیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس، آسانیاں پیدا کر رہے ہیں بزنسز کے لیے، قانون چینج کر رہے ہیں، اپنی FBR کو ٹھیک کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پروگریسولی یہ ملک اتنی تیزی سے آگے جائے گا کہ جو بھی آج اگر جو صحیح انویسٹر ہے وہ آج دیکھے گا پاکستان کو. آج ہے بیسٹ ٹائم پاکستان کے اندر انویسٹ کرنے کا. تو اوورسیز پاکستانی سے میں آج خاص طور پہ اپیل کرتا ہوں، ہمارے یہ جو پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ ہے اس کو خریدیں، پوری طرح شرکت کریں اس کے اندر، پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں، کیونکہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان ایک عظیم ملک بنے. جب آپ کا ملک اٹھتا ہے تو سارے پاکستانیوں کی دنیا میں عزت اوپر جاتی ہے. جب ایک ملک نیچے جاتا ہے تو سارے پاکستانیوں کے لیے مشکل ہوتی ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ 9/11 کے بعد جو پاکستانیوں سے ہوا اوورسیز، مجھے پتہ ہے کیا ان سے گزری، کیا ان کے پاس امیگریشن پہ ہوتا تھا، ایئرپورٹس پہ ان سے ہوتا تھا. مجھے پتہ ہے کیونکہ میں ٹریول کرتا تھا. انشاءاللہ اس ملک کا، اس کو ہم اپنے پیر پہ کھڑا کریں گے. ہم کبھی بھی اس سچویشن میں نہیں آئیں گے کہ جدھر ہمیں اس طرح استعمال کرے جائے کہ جی کسی اور کی جنگ لڑو. ہم اس ملک کی جو ساری فارن پالیسی اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کے اوپر بیس کریں گے کہ ہمارے لوگوں کے لیے کیا بہتری ہے، اور ہم آپ کو یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ یہی پاکستان ہر جگہ جدھر پاکستانی دنیا میں جائے گا اس کے ہر پاسپورٹ کی انشاءاللہ عزت کروائیں گے. خاص طور پہ ہم اپنی ایمبیسیز کو ابھی سے ہی انسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو صحیح طرح ٹریٹ کریں، ان کے جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کریں، سینسٹیو ہوں اپنے اوورسیز پاکستانیز جو ہمارے اصل محنت کش جو جا کے کام کرتے ہیں، جن کی جو 20 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، ان کے لیے پورا ہر طرح کی فیسلٹیز ایکسٹینڈ کریں. اور پروگریسولی آپ دیکھیں گے کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے مسلسل فیسلٹیز بڑھاتے رہیں گے. میں یہاں زلفی بخاری کو داد دیتا ہوں کہ ہم نے اپنا جو اوورسیز پاکستانیز کا منسٹر بنایا ہے وہ پوری طرح پہلی دفعہ اپنی منسٹری کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے، ٹریول کر رہا ہے، ہر جو ہمارا یہاں باہر کام کرنے جاتا ہے اس کے لیے سہولتیں پیدا کر رہا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے. کیونکہ وہ ہمارے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر جس طرح اسٹیٹ بینک گورنر نے کہا کہ آلموسٹ 85% جو ہماری ایکسپورٹس کی پرسنٹیج ہے وہ صرف ریمیٹنس سے آتی ہے. تو ہم نے ان کے لیے اور آسانیاں پیدا کرنی ہیں، اور کوشش کریں گے کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں، جو ہمارے ورکرز ہیں، وہ بینکنگ چینل سے اپنے پیسے بھیجیں تاکہ ہمارے پاس یہ جو ٹیمپری کرائسس آیا ہوا ہے اس کو ہم حل کر سکیں. میں لاسٹلی جو آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو اسد عمر نے شروع میں بات کی تھی کہ دیکھیں ایک انسان، ایک قوم، ایک ادارہ، یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی ایک زندگی میں اوپر ایک اسٹریٹ لائن میں جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا. ہمیشہ ایک اللہ کا نظام ہے کہ آپ اوپر جاتے ہیں، آپ اپنی جو آپ کی منزل کے اوپر جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں راستے کے اندر آپ کو نیچے آنا، گرتے ہیں، مشکل وقت آتا ہے. یہ کوئی بھی دنیا میں ادارہ، کوئی کرکٹ ٹیم، کوئی بھی نہیں ہے جو کہ اونچ نیچ سے نہ گزری ہو. جو انسان کا کیلیبر ہوتا ہے
جو ایک قوم کا کیلیبر ہوتا ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے نیچے وقت پہ. برے وقت پہ انسان کا کیریکٹر ٹیسٹ ہوتا ہے, اور انسان کتنا اوپر جائے گا ڈپینڈ کرتا ہے کہ برے وقت سے وہ کیسے ڈیل کرتا ہے. کیا وہ برے وقت سے ڈیمورلائز ہو جاتا ہے, ہار مان جاتا ہے, یا وہ برے وقت کو استعمال کرتا ہے اپنے آپ کو کورس کریکشن کرنے کی, اپنی غلطیاں دور کرنے کی. اپنی کیا چیز ہے کہ میں آج برے وقت میں ہوں. ہمارے لیے بڑا زبردست ایکسپیرینس ہے. میں نے جو 5 مہینے ویریس ڈپارٹمنٹس کی پریزنٹیشنز لیے, مجھے ایک ایک کا پتہ چل گیا پاکستان میں کہ ہماری ہر ڈپارٹمنٹ کیا وجہ ہے کہ وہ ہم فیل ہوئے ہیں, کیا وجہ ہے کہ پی آئی اے آسمانوں پہ تھی, اور کیا وجہ ہے کہ پی آئی اے آج 400 ارب روپے کا نقصان کر کے بیٹھی. تو جیسے ہی ہم ان کی اب جو کورس کریکشن کر رہے ہیں یہ پھر واپس آئے گا, اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہی ملک برے وقت میں ہے, یہی ملک آپ دیکھیں گے کہ یہ مثال بنے گا انشاءاللہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے. میں پھر سے شکر گزار ہوں, اور پھر سے آج میں اوورسیز پاکستانیز کو خاص طور پہ آج میں ان کو تاکید کروں گا, آپ کو انسسٹ کروں گا, آپ کو پورا اس کے اندر اس ہمارے پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ میں آپ نے پوری طرح شرکت کرنی ہے, کیونکہ انشاءاللہ یہ جو ہمارا مشکل وقت ہے اس میں سے یہ سرٹیفکیٹس ہمیں مدد کریں گے اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے. اور دوسری چیز, آپ کو بھی ایسی ریٹرن ملے گی جو کہ اور کہیں نہیں ملے گی. اور پھر یہ بھی میں امید رکھتا ہوں کہ جو آپ اس کے اوپر ریٹرن لیں گے وہ روپے میں لیں گے اور ڈالر میں نہیں لیں گے. بہت بہت شکریہ. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ کے اجراء کی تقریب جاری تھی, جس سے وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سرمایہ لگانے کا آج بہترین وقت ہے. پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ سے بیرون ملک پاکستانی منافع لے سکتے ہیں, اور یہ منافع روپوں میں لیں, ڈالرز میں نہ لیں. پاکستان میں سرمایہ کاری ہوگی, پاکستان بہتری کی جانب گامزن ہوگا. ہم سیاحت کے لیے پاکستان کو کھول رہے ہیں. آج بھی شوکت خانم کے لیے بیرون ملک سے آدھی رقم آتی ہے.